دو سوال ہیں میرے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اظہار محبت کے بارے میں بات کی کہ بچے کا جو اظہار محبت والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ، اس کی ایج کے ساتھ، عمر کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور جو پری ٹین میں ہوتے ہیں یا اس کا اظہار محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جو ٹین ایجر ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں یا ان کی جو ضروریات اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ اس طرح کا ہو جو ٹین ایجر میں آ گیا ہے، لیکن اپنا اظہار محبت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ویسی ہی ہے جیسے کوئی 7 سال کے یا 6 سال کے بچے کی ہے، اور وہ کانسٹینٹ یعنی کہ ایک مسلسل اس طرح کا بہیو کرے جس میں والدین کے ساتھ بہت زیادہ چپکناوی ہو اور بہت زیادہ فزیکل قسم کی ایک اظہار محبت ہو، جو کہ ایک بچے کے ساتھ جو کہ 7 8 سال کا بچہ ہو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک جو بڑا بچہ ہو تھوڑے سے میچورٹی لیول پر جا رہا ہو، اس سے ایک یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی، یا ایک میچورٹی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، تو اس صورت میں والدین کس طرح سے اپنا رویہ رکھیں اس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو مکالمے کا جو تذکرہ کیا کہ مکالمہ ہونا چاہیے، اس میں آپ نے بہت سی باتیں جس کی نشاندہی کی جو کہ مکالمے کا حصہ نہیں ہوتی، تو اس کی وضاحت کیجیے کہ پھر مکالمہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ شکریہ۔ بہت اچھا جی، یہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ممکن ہے کہ ایک بچے کی محبت اسی فارم میں طلب کر رہا ہو اور وہ 14 15 سال کا ہو، اور وہ اسی طرح سے مطلب اس حد تک ہو کہ وہ آپ سے اسی طرح چمٹنا چاہتا ہے، اسی طرح کی وہ محبت کا اس کا اظہار بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی 8 سال یا 6 سال کے بچے کا ہے، اور وہ کچھ اسی طرح کی چیزیں چاہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا ان یوزول بات ہے، یہ بات آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز آپ ضرور سمجھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ان یوزول ہو اور وہ چیز ٹھیک بھی نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ان یوزول تو ہے لیکن یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا۔ تو آپ اس چیز کے اوپر مطلب ریئیکٹ نہیں کریں، بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر وہ آپ سے لپٹتا ہے اور ملنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک یہ گریجولی چیزیں اور بہتر ہوں گی، مطلب تھوڑی سی اور اس کا بہتر ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بچے فزیکلی بھی ایکسپریسو ہوتے ہیں، اور کچھ بچے اپنی فیلنگز کے اور اپنے جذبات کے اظہار میں لفظوں کی بھی اور جسم کی بھی مطلب ان کا ایک باڈی لینگویج سے بھی اس کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس کو ہم مائنڈ نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس بچے کے پاس مطلب اس کی جو لینگویج اسکلز ہیں وہ کس لیول پہ ڈیولپ ہوئی ہیں، اور اگر کسی بچے کی لینگویج اسکلز بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں اور وہ اپنی محبت کا اظہار اسی طرح سے کر رہا ہے، تو یہ ایک بالکل الگ سچویشن ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کے بہت اچھے خوبصورت لفظ اس کو ملیں اور وہ اپنی فیلنگز کا اظہار لفظوں میں کرے، تو یہ ہمیں تاکہ وہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کا جو آسان طریقہ ہے وہ بھی اس کے پاس ہو۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ کو پیار کرتا ہے، آپ سے حق کرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ یہ چیز تو ویسے بھی ہمیں اور بچوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، لیکن کسی بچے کا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ ہو۔ تو ایک چیز ہمیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم کوئی خرابی یا کوئی پرابلم نہ سمجھیں اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی اگر لینگویج اسکلز ڈیولپ نہیں ہے تو ہم اس کی طرف کوشش کریں، خاص طور پہ فیلنگز کے اظہار کے جو انداز ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے لفظوں میں بھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اگر وہ بیٹا ہے تو ہم دیکھیں کہ جو فزیکل اسپورٹس ہے اور جو رف اینڈ ٹف اسپورٹس ہوتا ہے نا، جو تھوڑا سا جس میں چوٹیں لگتی ہیں، جس میں تھوڑا سا چیلنجنگ اسپورٹس ہوتے ہیں، تھوڑے سے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے اسپورٹس جو فزیکلی ایگزاسٹ کرتے ہیں ایک آدمی کو، خاص طور پہ جیسے فٹ بال ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، یہ بچوں کو اس کے مواقع ملنے چاہیے، اور یہ بھی ان کی اوور آل شخصیت کے لیے
اچھی چیز ہے. تو ان چیزوں کا خیال کیجیے. اور باقی مکالمے کا جو سوال ہے کہ ہم کن موضوعات پہ کریں، میں شارٹ آنسر آپ کے کویسچن کا دے دیتا ہوں کہ میں کچھ ٹاپکس شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ بچوں سے ضرور ڈسکس کیجیے. اور وہ ان میں سے ایک ٹاپک ہے کہ میچیورٹی کسے کہتے ہیں، مینٹل میچیورٹی، ایموشنل میچیورٹی اور فزیکل میچیورٹی، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان فزیکلی میچیور ہو جائے، ایموشنلی اور مینٹلی نہ ہو؟ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ڈسکس کیا جائے. اسی طرح اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے کہ ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں اور لاجک کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب ٹرینڈز اور لاجک، ان میں سے ہمیں کس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم یعنی یا ٹرینڈز ورسز پرنسپلز، مطلب ہمارے لیے کسی کام کو کرنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں، یا اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اصول ہے، اس کے پیچھے کوئی منطق ہے، اس کے پیچھے کوئی علم ہے، تو اس کی کوئی اسٹرانگ ریزن ہے میرے پاس. تو یہ ڈسکس ہونا چاہیے. اسی طرح بیوٹی اور فیشن، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فیشن اور بیوٹی ایک چیز ہے یا الگ چیز ہے؟ یہ ڈسکس ہونا چاہیے. یا اسی طرح دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ Why do we need friend؟ اور پھر اچھا دوست کیسا ہوتا ہے، دوست کیسے بنتے ہیں، دوستی کیسے خراب ہوتی ہے، دوست اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. تو کیسے ہم مطلب اس کو ڈسکس کریں، کنسیپچولی ڈسکس کریں. اس وقت ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں شعور کی سطح پر واضح نہیں ہو سکی ہیں. مطلب وہ دوستیاں بھی کرتا ہے، وہ بہت سی اپنی بناؤ سنگھار بھی کرتا ہے، اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن جب ہم ان سے اصول کی سطح پر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو اس کی یعنی شعوری طور پر اس کی میچیورٹی بہت آگے جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اسے بہت فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی جو چوائسز ہیں وہ بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اور بھی بہت سے موضوعات ہیں. ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. مطلب اس میں ایک کمپوننٹ ہے ریفلیکٹیو کانورسیشنز کا، مکالمہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہوتا ہے، اور سوچ کے عمل کو تقویت دینے والا اور آگے بڑھانے والا مکالمہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں.